چلتے جی عامر بھائی. زبردست زبردست. اچھا ایک اور وہ رہ رہ کے چیزیں یاد آ رہی ہیں. ایک اور جو آیت ہے اس کو پیش کر رہا تھا بر رفع اللہ الیہ کے جواب میں ان للہ و ان الیہ راجعون کو. تو سلیم ککڑ تمہارے قرآن کی آیت کے اس استدلال پر میں ان للہ و ان الیہ راجعون ہی پڑھ سکتا ہوں، یہ جو تم نے وہاں کیا. اور راجعون اور رافعون یا مرفوعون اس میں فرق ہے. رافعون بلکہ مرفوعون اس میں فرق ہے. رفع میں اور رجع میں فرق ہوتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، رجع جو ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کا پہلے ادا ہونا پھر اسی چیز کا واپس جانا. ہاں اس کو رجع کہتے ہیں. والسماء ذات الرجع جیسے ہے، ٹھیک ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جیسے ہے، ٹھیک ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تو رجع کہتے ہیں کسی چیز کا پہلے ادا ہو، جیسے رجوع بھی کہتے ہیں. اردو زبان کے اندر رجوع بولا جاتا ہے. رجوع ایسی ہی چیز کا کہا جاتا ہے جس جو پہلے منہ سے ادا ہوئی ہو نا، تو کہا جاتا ہے آپ اپنی بات سے رجوع کریں، یعنی یہ بات پہلے ادا جو ہوئی تھی اسی بات سے آپ نے رجوع کرنا ہے. تو وہاں چونکہ روح ادا ہوئی تھی جسم کے حوالے سے، لہذا روح ہی واپس جائے گی. بر رفع اللہ الیہ کے معاملے میں یہ راجعون کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ خاص معاملہ ہے. امتیاز بھائی نے یہ پوائنٹ رکھا بھی کہ ایک ہے دلیل عام، ایک ہے دلیل خاص. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کے اندر جو دلیل دی جا رہی ہے اس کا سٹرکچر ہی اور ہے، اس کے الفاظ اور ہیں، وہ خاص معاملہ ہے. اور خاص طور پر جو لفظ استعمال کی گا وہ رفع، رجع نہیں ہے. بل رجع اللہ الیہ، یہ الفاظ نہیں ہے، بل رفع اللہ الیہ. اور وہاں الیہ راجعون ہے صاحب، اس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے کہ لوٹے گی وہی چیز جو پہلے دی گئی تھی. تو روح دی گئی تھی، جسم جو ہے وہ مٹی ہے، روح عطا کی گئی، یا جسم مادے کا ہے وہ یہاں عطا کی گئی. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ماں کے رحم کے اندر جو روح، جس کا مطلب ہے روح ہے جو بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، باہر سے آتی ہے، لہذا اس کا رجوع ہوگا جو آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کا رجوع ہوگا، ورنہ رجوع نہیں کہے گا وہ. تو بر رفع اللہ الیہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہا گیا، رجوع نہیں کہا گیا. ایک تو یہ بھی چیز میں رکھنا چاہ رہا تھا. خیر اور بھی کئی چیزیں آپ لوگ ڈسکس کریں، آتی جائیں گی ذہن میں تو کریں گے، باقی بھائی بھی کچھ رکھ لیں گے.